حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی آپ کی ولادت سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی امی جان اماں آمنہ، اللہ کے نبی کی عمر مبارک 4 سال تک تھی کہ وہ بھی دنیا سے پردہ فرما چکی۔ 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا دنیا سے چلے گئے عبد المطلب۔ آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب کثیر العیال شخص تھے، بہت اولاد اللہ نے ان کو دی تھی، معاشی طور پر زیادہ مستحکم مالدار نہیں تھے۔ اللہ کے نبی اپنی جوانی کو پہنچے، آپ کی عمر کوئی 22 سال کی ہوگی، عین شباب جوانی، 22-23 سال کی عمر میں ابو طالب آپ کے پاس آئے، کہا بھتیجے میرے مرحوم بھائی کی اولاد، میرے مرحوم بھائی کی نشانی، دل تو نہیں کرتا آپ کو کچھ کام بتاؤں، لیکن حالات، غربت، افلاس، مہنگائی نے ڈیرے ڈال دیے، روزگار کے ذرائع مفقود ہو چکے، پیسہ نہیں ہے، گھر کا نظام نہیں چل رہا، کوئی کام کرو، کوئی تجارت، کوئی کاروبار، کوئی ملازمت کرو۔ ابھی اللہ کے نبی کی عمر مبارکہ 22-23 سال تھی، آپ تو انتہائی ناز و نام میں پلے تھے، آپ تو وہ ذات بابرکات تھے جن کے کھیلنے کے لیے اللہ نے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیا، آپ تو وہ اعلیٰ صفات کے خصوصیت کے حامل تھے، ماں کی گود، ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے قدموں کے نیچے آنے والے پتھر پانی بن جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کی سادگی، اللہ کے نبی کی فرما برداری میں ہمارے لیے سبق ہے، جب بڑے کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ہم نے آگے تاویل پیش نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان مجھے پورا احساس ہے، مجھے غربت کا بھی احساس ہے، مال کے نہ ہونے کا بھی احساس ہے، میں تیار ہوں، آپ جیسا چاہیں، اتنا سا میرا لاڈ، میرا مان رکھ دیں، مجھے کوئی بلائے تو چلا جاؤں گا، خود چل کر نہیں جاؤں گا، خودداری دیکھیں، چل کے نہیں جاؤں گا، کوئی بلائے گا تو چلا جاؤں گا۔ ابو طالب حضرت خدیجہ کے پاس گئے۔ حضرت خدیجہ چونکہ خاتون تھیں، ان کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، 2 شادیاں ہو چکی تھیں، دونوں سے اولاد بھی تھی، مالدار خاتون تھی، ان کے پاس پیغام بھیجا گئے کہ تم لوگوں کو بلاتی ہو، اپنا سامان دے کر تجارت کے لیے کبھی شام بھیج دیتی ہو، کبھی یمن بھیجتی ہو، کبھی مصر بھیج دیتی ہو، کبھی مختلف ممالک کے اسفار کے لیے ان کو بھیج دیتی ہو، مہربانی کرو میرے یتیم بھتیجے محمد کے لیے بھی کوئی روزگار کا ذریعہ پیدا کر دو، میرے بیٹے، میرے بھتیجے محمد کو بھی بھیج دو، آپ بلواؤ اسے۔ حضرت خدیجہ نے ان کی بات کو مانا، میسرہ غلام کو بھیجا کہ جاؤ محمد کو بلا کے آؤ، یاد رکھنا ابھی تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لوگ آپ کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتے تھے، محمد الرسول اللہ کے نام سے نہیں جانتے تھے۔ میسرہ آیا کہ ہمیں ایک آدمی کی تلاش ہے جو سامان لے کے چلا جائے۔ آپ تیار ہو گئے، حضرت خدیجہ کے پاس گئے تو پردے کا بھی حکم نہیں آیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو ملفوف رکھتی تھی، لپیٹ لیتی تھی کپڑے میں۔ ان سے بات ہوئی اوٹ میں کہ آپ ہمارا سامان لے کے جاؤ تجارت کے لیے۔ اللہ کے نبی محمد بن عبداللہ تیار ہو گئے، سامان دیا، سامان دینے کے بعد غلہ تھا اور سامان تھا، مکے کی جتنی بھی معیشت تھی وہ 2 چیزوں پر تھی، 2 چیزوں پر، ایک تجارت، نیا نام اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کہہ سکتے ہیں، شام سے قافلے جاتے،
سامان بیچتے اور نیا خرید کے آتے تو پھر کبھی فارس چلے جاتے، کبھی یمن چلے جاتے، تو سامان کہیں سے لے آتے کہیں بیچ دیتے۔ تجارت سب سے بڑا ذریعہ تھا، مکے کے ہر گھر کی روزگار، ان کی معیشت، ان کے مال آنے کا ذریعہ ایک تجارت تھا۔ اور دوسری چیز گلا بانی تھی، بھیڑ بکریاں چرانا، ریوڑ چرانا، دوسرا کام یہی تھا۔ اب اللہ کے نبی کو سامان دے دیا اور اللہ کے نبی کے اوپر بظاہر نگران میسرہ کو بنایا گیا جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا، اور کہا کہ تم ان کے پابند ہو، میسرہ کی ہدایات کو فالو کرنا ہے، میسرہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تجارت کرنی ہے، اور تیاری کر کے ان کو بھیجا۔ میسرہ کو بلایا حضرت خدیجہ نے۔ میسرہ خیال کرنا بہت بڑے خاندان کا شخص ہے، بیت اللہ کے متولی اور مجاور، عبد المطلب کی اولاد ہے، اس کا پوتا ہے، حسین و جمیل ہے، تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کا حاکم نہیں، اس کا خادم بن کے جا۔ اور حکم دیا مکے سے باہر نکلتے وقت اونٹ کی مہار دے دینا ان کے ہاتھ میں کہ محمد عربی رزق حلال کے لیے اونٹ کی مہار پکڑ کے جا سکتے ہیں، تو ہم نبی سے زیادہ معتبر نہیں ہیں۔ اگر ہم بھی رزق حلال کی تلاش کر لیں گے، محنت کرنی پڑی، مشقت کرنی پڑی، اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ناجائز ذرائع، حرام کا مال، حرام کی روپے، دولت، پیسہ یہیں رہ جائے گا۔ یاد رکھنا یہ وجود ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ مٹی کی زینت بنے گا۔ اس خوبصورت حسین و جمیل چہرے پہ سفید کپڑے کا کفن آئے گا، اس خوبصورت جسم کو لحد میں اتارا جائے گا، پھر اس وقت ہمیں پتہ چلے گا حلال کیا تھا، حرام کیا تھا۔ یہاں دنیا کی حرص و ہوس نے ہمیں جائز ناجائز کے فرق سے دور کر دیا، حلال و حرام کے فرق سے دور کر دیا۔ آؤ نبی کے دروازے پہ چل کے دیکھو، آپ کے میرے نبی رحمت للعالمین، سب سے زیادہ شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے نبی نے اونٹ کی مہار پکڑی، مکہ سے نکلے۔ نبی کے خاندان کے لوگ آپ کے چچا دیکھ رہے تھے، آپ کی پھپھو حضرت عاتقہ دیکھ رہی تھی، بے بس تھی کہ آج یتیم بھتیجا دوسروں کی ملازمت پہ جا رہا ہے، اوروں کا سامان لے کے بیچنے جا رہا ہے، لیکن غربت افلاس نے تنگ کر دیا تھا، مجبور کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی گئے، بات کو مختصر کرتا ہوں، ابھی راستے میں تھے، بارش آ گئی، تیز بارش آئی، ان کے پاس جو اونٹ تھے، ان کے پاس اونٹوں پہ جو غلہ تھا وہ کچھ بھیگا، جلدی سے بھاگے، پورا قافلہ اونٹوں کو بھگا کے لے گیا۔ جب آپ میدان میں پہنچے، کھلی جگہ پہ پہنچے، آپ نے اپنے اونٹوں سے سامان اتارا، سامان اتارنے کے بعد وہ گندم، وہ غلہ جو پانی کی بارش کی وجہ سے کچھ گیلا ہو گیا، اس غلے کو گیلے غلے کو ایک طرف رکھا، خشک غلے کو اور طرف رکھا، دو ڈھیر بنا دیے، باقی سب نے مال اکٹھے رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا، یہ بھی گندم ہے، یہ بھی گندم ہے، اسے علیحدہ کیوں کر دیا ہے، اس کو کیوں جدا جدا کر دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، حسین و جمیل پیغمبر، 22-23 سال کا شباب، جوانی، اور یاد رکھنا نبی وقت کا حسین ترین انسان ہوتا ہے، اور آپ کے میرے نبی تو سید الانبیاء ہیں۔ علماء فرماتے ہیں پوری دنیا کے حسن کو اکٹھا کرو، ہر کسی کے نزدیک حسن کی اپنی تعریف ہے، کسی کے ہاں آنکھ کا درمیانہ ہونا حسن ہے، کسی کے ہاں گالوں کا بھرا ہونا حسن ہے، کسی کے ہاں رخسار کا روشن ہونا حسن ہے، کسی کے ہاں ماتھے کا چوڑا ہونا حسن ہے، کسی کے ہاں گول چہرہ حسن ہے، کسی کے ہاں لمبا قد حسن ہے، کسی کے ہاں درمیانہ قد حسن ہے، ہر کسی کے نزدیک حسن کی اپنی تعریف ہے۔ ساری کائنات کے حسن کو اکٹھا کرو، ایک پلڑے میں رکھو، اور ایک طرف سیدنا یوسف کا حسن رکھو۔ حضرت یوسف کا حسن پوری کائنات کے حسن سے زیادہ ہے۔ اب پھر پوری کائنات کا حسن اکٹھا کرو، حضرت یوسف کے حسن کو اکٹھا کرو، ایک پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، قائد الانبیاء، نبی رحمت للعالمین کے حسن کو رکھو۔ آپ کے میرے نبی کا حسن سب سے زیادہ ہے۔